السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ اپنے ماچا ہارم کے سبق نمبر 11 سارہ کی کہانی کی پڑھائی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کی سبق نمبر 61 پہ آج ہم اس کی مشق کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیے پرستش، عبادت، پوجا، یہ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ وہم، شک، تعصب، دشمنی، نکارہ، بڑا ڈھول، جل تھل ہونا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو جانا، پیشوا، لیڈر، مالا، ہار، حنا، مہندی، لالی، سرخی، سمے، وقت۔ اس کے بعد دیکھیے درج ذیل سوالوں کے جوابات لکھیں۔ صدیوں پہلے لوگ مصر کو کس چیز کا تحفہ کہتے تھے؟ صدیوں پہلے لوگ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہتے تھے۔ تقریباً 1400 سال پہلے مصر میں کیا کمی تھی؟ 1400 سال پہلے وہاں دین اسلام نہ تھا۔ پرانے وقتوں میں مصر کے لوگ کس کی پرستش کرتے تھے؟ پرانے وقتوں میں لوگ قدرتی قوتوں کی پرستش کرتے تھے، جیسے سورج، سانپ، دریا وغیرہ۔ مصر کے لوگ اپنی بچیوں کو کیا سمجھ کر دریا میں پھینک دیتے تھے؟ وہ اپنی بچیوں کو دریائے نیل کی دلہن سمجھ کر دریا میں پھینک دیتے تھے۔ سارہ کا کیا خیال تھا کہ انسان کس طرح مرتا ہے؟ سارہ کا خیال تھا کہ انسان یا تلوار سے مرتا ہے یا پھر بیمار ہو کر مرتا ہے۔ آپ پہ صفحہ الٹیے، اس میں اگلے صفحے پر آ جائیے جو کہ 62۔ جب سارہ کو دریا میں پھینکا گیا تو سارہ نے گڑ گڑا کر کیا کہا؟ اے سب سے بڑی طاقت، مجھے بچا لے، آج کے بعد کسی سارہ کی سانس دریائے نیل میں بند نہ ہو۔ دریائے نیل کے نام کس مسلمان خلیفہ نے خط لکھا؟ دریائے نیل کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق کا ہاتھ جب دریائے نیل کی ریت میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ جب ہاتھ ریت میں ڈالا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پانی دریا میں چڑھ آیا۔ دریائے نیل کے نام حضرت عمر فاروق کے خط کا مضمون کیا تھا؟ خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے کہ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو خدا ہی سے تیرے جاری ہونے کا سوال کرتے ہیں، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے جی سبق سے مناسب الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ یہ تو معنوی بات ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم کیا ہے۔ کچھ عرصے بعد اسلامی قوتوں نے مصر پہ قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ دریا کبھی خشک نہیں ہوا۔ ہمارا تمہارا اللہ بادشاہ اور بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ، بس تم صرف اتنا کرو کہ اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ آگے دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے اسم معرفہ دیا۔ اسم معرفہ کو کیا ہوتا ہے؟ اسم معرفہ وہ اسم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی گروہ کے ہر فرد کے لیے نہ بولا جا سکے، مثلاً کسی خاص چیز جگہ یا اس کے لیے بولا جائے، اور اسم نکرہ کہتے ہیں جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے۔ اس آگے انہوں نے آپ کو سوال دیا کہ اس سبق میں سے کم 12 اسم معرفہ اور اسم نکرہ چن کر لکھیے۔ اسم معرفہ میں آپ کے پاس مصر، حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن العاص، دریائے نیل، سارہ، سورج، پھوپھی، کلثوم، نعمان، بخلا، لیلا اور مالا۔ اسم نکرہ میں کاجل، مالا، اونٹ، قبیلہ، سردار، زیور، دلہن، بادام، روٹی، حنا، خوشبو، تخت، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کی اس کی جو مشق ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ اس کو آپ اپنی کتابوں پر حل کیجیے اور اس کو یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔